صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے نکلے ہیں، مدینے کے قریب پہنچے ہیں، اور مدینے کا تھا جن کو انتظار، جن کے آنے سے آیا ہر مدینے والے کے دل کو قرار، گلی گلی چھا گئی محبت کی بہار۔ بس آج مدینے میں ہر مدینے والے کی ہے بس یہی ایک پکار۔ اب مدینے کا آج یہ منظر ہے، رسول اللہ کی آمد، اس انداز سے مدینے والے سرکار دو عالم کا استقبال کر رہے اس آواز میں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ ہے وہ جو ہمارے درمیان مبعوث کیے گئے، آپ اطاعت کے حکم کے ساتھ تشریف لائے ہیں، آپ تشریف لائے اور مدینے کو شرف بخشا ہے۔ خوش آمدید اے بہترین دائی، ظاہر ہوا ہے روشن نور جو تمام رسولوں میں سب سے بہتر نور کا جلوہ ہے۔ یہ امن اور نور سلامتی کا ہے، یہ حق اور یقین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے رحمت للعالمین بنا کر، بس ان کی روشنی خشکی پر بھی پھیلی ہے، سمندر پر بھی ان کا نور چھا گیا ہے۔ ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا، ودا کی گھاٹیوں سے ہم پر واجب ہے کہ شکر ادا کریں، جب تک اللہ کی طرف بلانے والا پکارتا رہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیفیت میں مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، میری آواز ذرا بڑھا سکے گا، اور اسی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت حکمت سے فرمایا کہ اب ظاہر آپ کی سواری اونٹنی تھی، تو آپ نے کہا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو۔ اب چونکہ ہر مدینے والے چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر قیام کریں، تو انہوں نے کہا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اللہ کے حکم سے جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ تو اب سب کی نظریں اس اونٹنی پر ہے، یعنی اب کہہ لیں کہ یعنی اب پورے مدینے کی جان اس اونٹنی میں ہے، مدینے والوں کے دل دھڑک رہے ہیں۔ یہ اونٹنی کبھی کسی کے گھر کی طرف مڑتی ہے اور ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، پھر ان کے گھر سے آگے نکل جاتی ہے، دل بیٹھ سا جاتا ہے، پھر کسی اور کی دہلیز پر آ کر رکتی ہے، گویا اس انسان کا دل رک جاتا ہے، پھر یہ آگے بڑھ جاتی ہے، کبھی ایک گلی میں مڑتی ہے، کبھی دوسری طرف بڑھتی ہے، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہیں کہ بالآخر وہ ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئی ہے۔ اب یہ اونٹنی کچھ آگے بڑھی ہے اور اب جو ایک جگہ پر جا کر بیٹھی ہے تو گویا فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کرنا ہے، یہیں پر ایک خوش نصیب کا گھر ہے۔ اور ان خوش نصیب کا نام کیا ہے؟ آج کی شام مدینے کے سب سے خوش نصیب اس شخص کا نام کیا ہے؟ اس ہستی کا نام کیا ہے؟ مدینے والے انہیں ابو ایوب کہتے ہیں، انصاری ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری۔ کیا کہنے حضرت ابو ایوب انصاری کے نصیب کے، یعنی آپ سوچیں کہ جن کے گھر رسول اللہ ٹھہرے اور انہیں خود بھی اب سے کچھ دیر پہلے تک اس بات کا نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ ان کے گھر پہ ٹھہرنے والے ہیں، تو اب ایکسائٹمنٹ کا کیا عالم ہوگا ان کی۔ الگ منظر ہے، ایک عجب منظر ہے۔ آج کی شام مدینے میں ایک الگ شام ہے، آج کی شام مدینے میں ایک عجب شام ہے۔ خیر، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی قیام وہیں پر طے پایا ہے، لیکن یہ اونٹنی جس کا نام
قصہ ہے، وہ جس مقام پر یہ اونٹنی رکی ہے وہاں صرف یہ ایک واقعہ پیش نہیں آیا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے اور رسول اللہ نے وہاں قیام فرمایا، کیونکہ وہ واقعہ ہم پچھلے سال تفصیل سے بیان کر چکے، تو وہ واقعہ تو اب کہہ لیں ہم نے اسکپ کر دیا، آگے بڑھ گئے ہیں۔ لیکن یہ اس اونٹنی نے جہاں پر قیام فرمایا ہے، جہاں پر یہ آ کر بیٹھی ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ جو زمین ہے یہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے، یہ جگہ۔ اور کہہ لیجئے کہ یہ زمین جن 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے، وہاں کچھ کھجوریں سکھانے کی جگہ ہے، آواز بڑھا دیجیے تھوڑی سی، اور ایک طرح ایک کھلا صحن ہے وہاں پہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین خریدی جائے گی، اس زمین کی قیمت ادا کی گئی، وہ جگہ حاصل کی گئی تاکہ مسجد کی بنیاد کسی کی حق تلفی کے بغیر رکھی جا سکے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ اس مقام پہ ایک بہت اہم ترین واقعہ پیش آیا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ اونٹنی رکی ہے، یہاں پر ایک بہت اہم مقام قائم ہونا ہے، وہ مقام آپ نے دیکھا ہے، وہ مقام آپ نے دیکھا ہے، اس مقام پر آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے بھی ہیں، جہاں پر یہ اونٹنی رکی ہے کم و بیش وہی مقام ہے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ جہاں پر ایک مسجد کی تعمیر ہونی ہے۔ یہ مسجد کون تعمیر کریں گے؟ یہ مسجد باقی افراد کے ساتھ خود نبی تعمیر کریں گے۔ اس مسجد کو کہا کیا جائے گا؟ یہ مسجد نبوی ہے۔ اب جس مقام پر گویا جانا پھر جانا یا مر جانا ہم سب کی خواہش ہے، یعنی مسجد نبوی، یہ اس مقام پر تعمیر ہوئی ہے جہاں اس اونٹنی نے قیام کیا ہے۔ اور اس مسجد کے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں، پھر اس مسجد کی تعمیر کے کیا ہی کہنے ہیں۔ یعنی اس وقت کیا منظر تھا؟ اس وقت وہاں کھجوروں کے چند درخت تھے، کہیں جھاڑیاں تھیں، کہیں اونچی نیچی زمین ہے۔ اب آپ مدینے کا منظر سوچیں، سرکار دو عالم آ گئے ہیں، مہاجرین بھی آ گئے ہیں، انصار بھی آ گئے ہیں، یہ سارے واقعات ہو گئے ہیں، اب مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز ہونے لگا ہے، درخت کاٹے گئے ہیں، زمین برابر کی گئی ہے، تعمیر کا کام شروع ہوا ہے، نہ تو کوئی شاہی نقشہ ہے، نہ تو کوئی عالی شان سامان ہے، کھجور کے تنے ہیں، مٹی ہے، کچی اینٹوں کی دیواریں ہیں، کھجوروں کی شاخوں کی چھت ہے، سادگی ہے، مگر اخلاص ایسا ہے کہ ہر اینٹ محبت سے رکھی جا رہی ہے۔ اور اس عالم میں سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والا منظر کیا ہے؟ سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والا منظر، سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والا منظر یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شریک ہیں۔ یعنی صحابہ مٹی اٹھا رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ کندھے پر بوجھ رکھ رہے ہیں، کبھی اینٹ اٹھاتے ہیں، کبھی مٹی ڈالتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیے، ہم کافی ہیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں اللہ کے کام میں شریک ہونا تو باعث برکت ہے۔ گویا قائد اور ساتھی سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ایک عجیب جذباتی کیفیت ہے۔ مہاجرین جنہوں نے مکے میں گھر بار اہل و عیال سب چھوڑ دیا ہے، اب یہاں نئی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ انصار جو کہ مدینے کے رہنے والے ہیں، اپنے ہاتھوں سے یہ مسجد بنا رہے ہیں جسے وہ اپنی زندگی کا مرکز سمجھنے لگے ہیں۔ کوئی پسینہ پوچھتے ہوئے خوش ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، کوئی اپنی تھکن بھول جاتا ہے کہ رسول اللہ ساتھ موجود ہیں۔ یہ صرف عمارت نہیں بن رہی ہے، ایک امت کی روحانی اور سماجی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں بن رہی ہے، یہ ایک مرکز بن رہا ہے، یہ اسلام کا مرکز بن رہا ہے، یہ امید کا مرکز بن رہا ہے۔ اس مسجد میں بھی بہت سے اہم ترین واقعات پیش آنے ہیں۔ گویا آپ کہہ لیجئے، سوچ لیجئے کہ اگر اس مسجد کا ابتدائی خاکہ، ظاہر خیالی تصویر، اگر کچھ ایسا ہے جس مسجد نبوی کو ہم آج دیکھتے ہیں، جس گنبد خضرا کو ہم آج دیکھتے ہیں، ایک الگ عالم میں اس کی ابتدا آج سے کئی سو سال پہلے اس عالم میں ہوئی، اور پھر ہم آج دیکھتے ہیں مسجد نبوی کی کیا کیفیت ہے۔ یہ گنبد خضرا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ، یہ گنبد خضرا، یعنی مجھے یہاں پر کہہ لینے دیجئے، اہل مکہ نے جو کیا سو کیا، اہل مکہ نے جو کیا سو کیا، اس کا رد عمل مدینہ ہے، نعمت بے بدل مدینہ ہے، ہر مصیبت کا حل مدینہ ہے۔
بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. آج جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. یہ مسجد نبوی جس کی بنیاد کی تاریخ. تو آج ہم نے داستان محمد میں داستان مسجد نبوی بھی سن لی. یہاں روضہ پاک خیر الورا ہے. یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ہاں کہاں میں, کہاں یہ مدینے کی گلیاں؟ یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور پھر دیکھیے اس مسجد کا قرآن کریم میں کس انداز سے تذکرہ آیا کہ یہ جو سارے کے سارے واقعات ہیں سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, کسی نہ کسی اعتبار سے قرآن کریم میں اس کا بہت زیادہ تذکرہ ہے. اس مسجد کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ توبہ کی اس آیت کا ترجمہ سنیے. وہی مسجد, مسجد نبوی کی طرف اشارہ ہے, وہی مسجد اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں, اس میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 108 ہے. اور یہ وہ کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہر کی قسم کھائی گئی, لا اقسم بہذا البلد, تو یہ وہ شہر. تو اب ہم داستان محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داستان مدینہ تک آ گئے پہلے, اور پھر داستان مسجد نبوی تک آ گئے. اب مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی ہے. اس مسجد میں صرف نماز نہیں ادا کی جائے گی, یہاں بہت اہم ترین واقعات پیش آئیں گے, اور ان میں کہہ لیجئے کہ ابتدائی واقعات میں سے ایک یا اہم ترین واقعات میں سے ایک کیا ہے, کلرز کریں گے انشاءاللہ.